بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج موکنڈا نروا نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اگر چاہے تو آزاد کشمیر بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ حکام نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرائن کے مسافر طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں طالبان نے امریکی افواج پر حملہ کر کے قافلے میں موجود تمام امریکی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شیطان اکبر امریکہ نے ایران پر 17 نئی معاشی پابندیاں عائد کی ہے، جس میں تعمیرات، پیداواری شعبہ، ٹیکسٹائل، کان کنی، اسٹیل اور لوہے کی صنعت پر لگائی گئی ہے۔ جدید عرب دنیا میں سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے رہنما اور عمان کے سلطان قابوس 79 سال کے عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکہ نے پولیو کے حالیہ کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج موکنڈا نروا نے گیڈر بھپکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اگر چاہے تو آزاد کشمیر بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے آزاد کشمیر کے حوالے سے گیدڑ بھپکی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ میں پہلے سے قرارداد موجود ہے، اور اگر پارلیمنٹ چاہے اور ہمیں اس قسم کا کوئی حکم ملے تو آزاد کشمیر لینے کے لیے فوجی کارروائی کرے گی۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر شخص نے بہترین کام کیا، چاہے وہ لائن آف کنٹرول پر تعینات ہو یا پھر عام شہری علاقوں کو کنٹرول کرنا ہو، اور مجھے فوجی اہلکاروں سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ ان کے خلاف جو بھی شکایات درج ہوئی ان میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، جبکہ ہمیں عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے اور ہم مقامی پولیس اور انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ایران کے اعلیٰ حکام نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرائن کے مسافر طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے گزشتہ دنوں تہران میں یوکرائنی مسافر بردار طیارے کے حادثے پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں گزشتہ دنوں امریکہ کی بڑھتی ہوئی جارحانہ مہم جوئی کی وجہ سے وطن عزیز ایران انتہائی ہائی الرٹ کی حالت میں تھا۔ ایرانی مسلح افواج کے مطابق یوکرائنی طیارہ اڑان بھرنے کے بعد ایک حساس عسکری ٹارگٹ کے قریب آیا، تاہم اس حساس صورتحال کے پیش نظر اور غیر ارادی اور انسانی غلطی کی وجہ سے طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرائن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے عالمی معیاروں اور بین الاقوامی قوانین کے تحت بلیک باکس کھولنے اور اس کی اطلاعات تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حادثے میں متاثرہ ممالک کے نمائندوں اور ماہرین پر مبنی بین الاقوامی کمیٹی کی تشکیل دینے کی سفارش کی ہے، جو مسافر بردار طیارے کے حادثے کی تحقیقات کرے گی۔ دوسری جانب رہبر مسلمین جہان امام سید علی خامنہئی نے یوکرائنی مسافر بردار طیارے کے حادثے پر متاثرین کے ساتھ ایک بار پھر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے حکام پر زور دیا ہے کہ ممکنہ قصورواروں اور کوتاہیوں کو دیکھا جائے۔ واضح ہے کہ 8 جنوری بدھ کے روز تہران کے قریب یوکرائن کا ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 179 مسافر اور 9 عملے سوار تھے، جن کے تمام افراد 147 افراد ایرانی اور 32 غیر ملکی جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں طالبان نے امریکی افواج پر حملہ کر کے قافلے میں موجود تمام امریکی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیٹو اور افغان فورسز نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ قافلے میں امریکی و اتحادی افواج کے دہشت گرد شامل تھے۔ ترجمان طالبان نے میڈیا کو جاری بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کے قافلے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا اور اس میں سوار تمام امریکی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایک افغان عہدیدار کا کہنا ہے کہ طالبان نے قندھار کے ضلع ڈنڈ میں اتحادی افواج کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ شیطان اکبر امریکہ نے ایران پر 17 نئی معاشی پابندیاں عائد کی ہے، جس میں تعمیرات، پیداواری شعبہ، ٹیکسٹائل، کان کنی، اسٹیل اور لوہے کی صنعت پر لگائی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر خزانہ اسٹیونو منچن نے وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس میں نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملوں میں ملوث 8 ایرانی عہدیداروں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہے اور یہ تمام پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی عہدیدار امریکیوں پر حملے اور مشرقی وسطی میں عدم استحکام کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نئی معاشی پابندیوں کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر جلد ہی جاری کریں گے، جبکہ اسٹیل اور لوہے کی صنعت پر الگ سے پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ جدید عرب دنیا میں سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے رہنما اور عمان کے سلطان قابوس 79 سال کے عمر میں انتقال کر گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سلطان قابوس طویل عرصے سے بیمار تھے اور کینسر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ عمان میں رائج طریقہ کار کے مطابق شاہی خاندان 3 روز میں جانشین کا چناؤ کرنے کا مجاز ہے، لیکن اگر 3 روز میں جانشین کا چناؤ نہ ہو تو پھر اعلیٰ حکام ایک بند لفافہ کھولیں گے جس میں سلطان قابوس نے اپنے جانشین کا نام لکھا ہے۔ تاہم اس کی نوبت نہ آ سکی اور شاہی خاندان نے ہیثم بن طارق السید کو ملک کا نیا سلطان منتخب کر لیا ہے۔ سلطان قابوس نے برطانیہ کی مدد سے 1970 میں اپنے والد کو معزول کر کے عمان کا تخت سنبھالا تھا اور ان کے دور میں عمان نے ترقی کی منزلیں طے کی۔ وہ ملک کے غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے حوالے سے مشہور تھے۔ امریکہ نے پولیو کے حالیہ کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹریول الرٹ کے تحت عالمی ادارہ صحت کی جانب سے نافذ پابندیوں کی مدت کے دوران بالغ افراد کے لیے پولیو کی لائف ٹائم بوسٹر ڈوز لازمی قرار دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ نے اپنی وفاقی ایجنسی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی تجاویز پولیو سے متاثر ممالک کے مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہے تاکہ وائرس کو دیگر ریاستوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔